السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 13 سے لے کر 37 تک تلاوت ہو رہی ہے، پھر اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو اپنی ہی بات کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کر کے اس کو عقل سلیم عطا کی اور اسے بااختیار بنا دیا۔ اس کو 2 رستے دے دیے۔ ایک رستہ رحمان نے اپنی کتاب کی صورت میں ہدایت دے کر دے دیا ہے۔ ہدایت کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ دوسرا رستہ وہ ہے جو انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ شیطان کا رستہ ہے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 13 تا 37 کی تلاوت کی گئی ہے۔ فکر آخرت کے عنوان پر آج میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نہ میں آپ کے کوئی ووٹ کا لالچ ہے، نہ کوئی مالی تعاون کا لالچ ہے۔ ہم صرف جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر یہ جہاد کرتے ہیں۔ تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر یک بار توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو سروس ہو پڑنے والی ہو پڑے گی، یعنی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا،
تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اور تمہارے رب کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس روز تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ چھپی نہ رہے گی۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ لیجئے میرا اعمال نامہ پڑھ لیجئے۔ وہ یہ بات خوشی سے کہے گا کہ کیونکہ اس کو جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، وہ جنت کا ٹکٹ دیا گیا اس کو۔ پھر وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب ضرور ملے گا۔ بس وہ من و من عیش میں ہوگا، اونچے محلوں کے باغ میں ہوگا جن کے میوے چکے ہوئے ہوں گے، جو تم ایام گزشتہ میں آگے بیچ چکے، اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ یعنی جو اعمال جو اس کتاب کے مطابق تم نے دنیا میں کیے، یہ تمہاری کمائی ہے، یہی تمہاری کل قیامت کے دن سفارش ہے، جو اس کتاب کے مطابق اعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں ہے، اسی کا صلہ مل رہا ہے۔ یہ کتاب بتا رہی ہے مومن بندوں کے لیے۔ اور جس کا نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، مجھے معلوم نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ مطلب کیا ہے کہ جو موت مجھے دنیا میں آئی تھی، اس کے بعد مجھے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے میرا حساب نہ لیا جاتا، وہی موت میرے لیے کافی ہوتی۔ وہ اس وقت پچھتائے گا، لیکن اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کوئی پتہ نہیں کب کسی کو کس جگہ پر موت آ جائے۔ موت کے آنے سے پہلے اس کتاب کو اپنا رونا بچھونا بجھا کر اچھی طرح اس کے مطابق تیاری کر لو آخرت کی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ یہ جو مال دن رات مال و دولت کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ مال کمانا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اتنا اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ تم اللہ کے کامات کو ہی بھول جاؤ۔ اللہ کے کامات کے اندر رہ کر روزی کمانی ہے حلال طریقے سے، اور اللہ کے ہر حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ جن کے لیے تم دن رات دنیا میں مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے یہ دن رات مال اکٹھا کرتے ہوئے، کل قیامت کے دن کوئی رشتہ ناتا تمہارے کام نہیں آئے گا، صرف وہی اعمال وہی اقوال تمہارے کام آئیں گے جن کی یہ قرآن، یہ میزان یا فرقان کتاب تصدیق کرے گی۔ پھر آگے اختیارات کی بات ہو رہی ہے۔ آج میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ آج دنیا میں کوئی چیئرمین ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے جتنا مرضی دنیاوی طور پر وہ اختیارات کا بے دریغ استعمال کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ پچھتائے گا۔ سارا اقتدار اس کا ختم ہو جاتا ہے اس وقت جب موت کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ فوراً اللہ کو پکار اٹھتا ہے۔ جب تک موت کا وقت نہیں آتا، اس کی صحت تندرست ہوتی ہے، تو وہ اپنی عقل کا مان کرتا ہے، اپنے اختیارات کا مان کرتا ہے، اپنی دولت کا مان کرتا ہے، اور اللہ کے کامات کی، اللہ کی آیات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ بھائیو، یہ بہت بڑی
سوچنے والی بات ہے، یہ ایک کلمہ پڑھنے والے کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ جل جلالہ شانہ پر ایمان لاتا تھا۔ اللہ پر ایمان لانا کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے کامات پر اس طرح عمل کرنا ہے جس طرح آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے کامات کی اس طرح تبلیغ کرنی ہے جس طرح تبلیغ کرنے حق کا حق ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ اے ایمان والو، اس طرح اللہ کی راہ میں نکلو جس طرح نکلنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، یہ حکم جاری کر دیا گیا ہم سب کے لیے جو ایمان والے ہیں، اور یہ فقیر کے کھانے پر دوسروں کو آمادہ نہ کرتا تھا۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ضرورت مندوں پر خرچ نہ کرنا، دوسروں کو بھی اس کی تلقین نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، ظلم عظیم ہے۔ سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں، پیپ کے سوا اس کا کھانا نہیں، جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ بھائیو، انسانیت دو انجاموں میں سے ایک انجام سے دو چار ہونے والی ہے کہ شرک، کفر اور نفاق پر مرنے والوں کے لیے جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ ہے، جہاں پینے کے لیے جہنموں کے جسم کی پیپ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح شدید گرم پانی ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، اور ان کے کھانوں کے لیے زقوم ہے، ان کے پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گی، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کی پیٹ کی چیزیں گل جائیں گی، ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اس میں وہ چیخیں اور چلائیں گے۔ جہنم میں ان کا لباس جہنم کی آگ کا ہوگا۔ جب ان کے جسم کی ایک کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ وہاں انہیں اس کی آگ کے اندر ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہاں دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا میں انسان یہ محلات، یہ کوٹھیاں، بڑی بڑی لگژری گاڑیاں پر اس طرح انحصار کرتا ہے، اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر، اپنے حسن و جمال پر اس طرح انحصار کرتا ہے، اس طرح غرور کرتا ہے کہ یہاں رہنا ہی دنیا میں ہے، مرنا ہی نہیں ہے۔ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو اور اپنی زندگی کو اس کتاب کے مطابق ڈالو۔ بھائیو، یہ زندگی عارضی ہے۔ متاع الحیات الدنیا الا غرور، یہ دنیا کی زندگی شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس کے دھوکے سے نکلنے کے لیے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جہنم میں انہیں نہ موت آئے گی، مر جائیں، مرنا چاہیں گے تب بھی موت نہ آئے گی، اور وہاں سے نکلنا چاہیں گے نکل نہیں سکیں گے۔ ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، وہاں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ انسان اپنی نجات کے لیے زمین بھر کا سونا دینا چاہے گا، دنیا کا سارا مال و دولت، دنیا کا ہر رشتہ ناتا فدیہ میں دینا چاہے گا، لیکن قبول نہیں کیا جائے گا۔ بھائیو، سورۃ التکاثر کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تمہیں کثرت مال کی حوص سے غافل کر دیا۔ یہ جو اللہ کی آیات ہیں، یہ اس میں جو پہلے قوموں کی قصے اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ کیوں بیان کیے گئے؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 111۔ ہم نے اہل عقل جو عقل رکھتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، بیوقوف لوگوں کے لیے بات نہیں ہو رہی، جاہل لوگوں کے لیے بات نہیں۔ جو عقل رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم نے
اس میں جو قصے بیان کیے ہیں یہ اس لیے کہ بیان کیے ہیں کہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیات ان کے لیے تھیں، یہ ان مشرکین کے لیے تھیں، ان کافرین کے لیے تھیں، ان منافقین کے لیے تھیں، اور ہمارے لیے پھر کیا بچتا ہے؟ اگر یہ آیات کی تقسیم تم نے کر دی کہ آیات انہی لوگوں کے لیے تھی اس وقت کی ضرورت کے مطابق، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم آیا؟ یہ اس میں جو بھی واقعات آئے، جو بھی اللہ کے احکامات کے آئے، یہ اس وقت ہم جو دنیا میں موجود ہیں ہم سب کے لیے ہیں۔ ہم نے ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ کی کتاب منع کرتی ہے، اور ہر کام وہ کرنا ہے جو اللہ کی کتاب حکم دیتی ہے۔ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، ہرگز ایسا نہیں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو، اگر تم علم سے یقین حاصل کرتے، اب علم سے مراد یہاں اللہ کے احکامات کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا أَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ اللہ اپنے آخر رسول سے مخاطب ہیں کہ رسول، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی روایات کی پیروی کی، تو تم بھی ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پیروی کرنی ہے تو صرف اللہ کی کتاب کی کرنی ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو تمہیں کتاب دے دی گئی ہے اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے عقائدوں کا اور اعمال کی، ان کے اقوال کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ منع کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3۔ اب آگے، تم اس وقت نہ جنت دیکھ رہے ہو نہ دوزخ دیکھ رہے ہو، کل قیامت کے دن تم ضرور دوزخ کو دیکھ لو گے۔ اگر تم دنیا میں ہی اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سنتے، اچھی طرح پڑھتے، ان کے مطابق زندگی گزارتے، تو تم دنیا میں ہی یہ دوزخ دیکھ لیتے۔ مگر اس دن تم اپنی آنکھوں سے اس کا ضرور یقین کر لو گے، کیونکہ تمہیں دنیا میں یقین نہیں آیا تھا۔ پھر اس دن نعمتوں کے بارے بات پرس کی جائے گی۔ اللہ نے انسان کا جو سارا جسم بنایا ہے یہ سارا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ دنیا داری کے کاموں کے لیے دن رات اپنی آنکھوں کا استعمال، کانوں کا، دل و دماغ کا، ہاتھ پاؤں کا استعمال کر رہا ہے کہ دن دگنی رات چگنی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہر کام اپنی مرضی سے، جو دل چاہے، اپنے عزیزداروں کی خوشنودی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی خوشنودی کے لیے، اپنی برادری کی چودراہٹ کی خوشنودی کے لیے، اپنے علاقوں کے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہے ایک مسلم کا کام۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بار بار مثال قرآن میں دی ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، سورۃ الانعام۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ڈٹ کے تھے، اس کے دین کو قائم رکھنا ہے، یکسو ہو کر کھڑے رہے۔ بھائیو، جنت میں داخل ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اس معاشرے میں، اس دنیا میں آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے احکامات پر اکڑنا ہوگا، ڈٹ جانا ہوگا۔ چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، چاہے آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، والدین ہو، بہن بھائی ہو، کوئی رشتہ دار کسی لحاظ سے بھی ہو، کل قیامت کے دن یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ صرف ایک ہی چیز کام آئے گی، القرآن، یہ میزان۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا
ھذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 38۔ شکایت کی جائے گی، یہ سفارش کا عقیدہ رکھنے والے سن لیں، شکایت کی جائے گی قیامت کے دن آخر رسول کی طرف سے اپنے رب کو کہ اے میرے اللہ، میری اس قوم نے تیری کتاب قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کسی امام کے بارے میں، کسی اور کتاب کے بارے میں، کسی کافرین کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کو سورۃ الزخرف میں بھی یہ بات اللہ نے تاکیدی کی، فاستمسک بالذی یوحیٰ الیک، اے رسول جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، وَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہی تمہارا سیدھا راستہ ہے۔ اب جو رسول کا سیدھا راستہ ہے وہی ہمارا سیدھا راستہ ہے، اب ہم نے نئے نئے راستے نکال لیے ہیں اپنی مرضی سے ہی۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یقیناً یہ نصیحت، یہ کتاب قرآن مجید جو الفرقان کتاب ہے، یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سب کو کل قیامت کے دن اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 99 تا 108۔ منکرین قرآن کیا کہتا ہے جب وہ اللہ کی یاد کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، چاہے وہ کلمہ گو ہو اور چاہے کلمہ نہ پڑھنے والا، وہ اللہ کی یاد کی کھلا ورزی کرتا ہے۔ اللہ کی یاد پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی یاد کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔ کیوں بھیج دے؟ تاکہ اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں تیرے کامات کے مطابق نیک مال کروں۔ لیکن ہرگز اس وقت ایسا نہیں ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ یہ تیرے سرا ایک دعویٰ ہے جس کا تو زبانی قائل تھا، اب ان کے آگے قیامت تک کے لیے ایک برزخ ہے، آڑ ہے۔ پھر جس دن سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نہ کوئی نسبت رہے گی، نہ رشتہ داری رہے گی، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں ڈالا، اب ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جلس دے گی، ان کی شکلیں بھی بگڑ جائیں گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا میری آیات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تو اس وقت تم سنتے تھے، میں نے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنا قانون متعارف کرایا تھا، لیکن تم سننے کے باوجود میری یاد پر غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ آج زندہ انسان مردہ ہے، کیوں مردہ ہے؟ اللہ کی یاد سنتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اللہ کی یاد کو پڑھتا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ یہ اندھا بھی ہے، کانوں سے بہرا بھی ہے، زندہ ہونے کے باوجود۔ یہ کتاب زندہ انسانوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ اور پھر ان لوگوں کو، قرآن کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں، وہ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو کہ اے ہمارے اللہ، ہم پر بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے تھے، اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دے، یعنی جہنم سے نکال دے۔ اگر ہم پھر ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ پاک شاہ فرمائیں گے اسی جہنم میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 11 تا 18۔ اس دن یہ مجرم لوگ چاہیں گے
کہ کسی طرح ان کے عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دیں۔ یہ بیٹوں سے محبت کرنے والوں سن لو، قیامت کے دن اس کتاب کے مطابق جو عمل نہیں کرتے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ کو کہیں گے کہ میرے بیٹے میرے فدیے میں لے لا، میری جان چھوڑ دے۔ اپنی اپنی ہوگی وہاں، اپنی بیوی بھی فدیہ دیں گے، اپنے بھائی بھی دے دیں گے، اور یہاں تک کہ اپنا سارا خاندان جس کی پناہ میں وہ رہتا تھا دنیا میں وہ بھی فدیہ میں دے دے گا، لیکن اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہاں تک کہ جتنے انسان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑائے، لیکن اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ایک رہنما کتاب ہے، صراط مستقیم دکھاتی ہے، سب لوگوں کو اکٹھا رکھتی ہے، تفریق پیدا کرنے کے لیے نہیں آئی۔ یہ ایک پرچم ہے، اس پرچم کے تلے ہم نے جمع ہونا ہے، اس کو ایک چھت بنانا ہے، پھر قیامت کے دن ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ گروہ بندی اور فرقہ برندی کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ بڑھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے جن میں ان کی کھال ادھیڑ ڈالنے والی آگ ہوگی، وہ اپنی طرف بلائے گی۔ جس نے بھی رخ پھیر لیا یعنی اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیا، اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال کر اکابرین کی کتابوں کو حاکم رکھا، اللہ کی کتاب کو محروم رکھا، انہوں نے اپنی جان پر بھی ظلم کیا اور دوسروں پر بھی ظلم کیا جن کو اس کام پہ لگایا۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی تبلیغ کی، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ اپنے رسول سے کہلوا رہے ہیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے رسول ان کو بتلاؤ کہ میرا جو رستہ ہے وہ کون سا ہے، ادعو الی اللہ، کہ اللہ کے احکامات کی میں دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا، عقل و بصیرت کی بنیاد پر میں یہ دعوت اللہ کے احکامات کی دیتا ہوں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رسول کی پیروی کرنی ہے، تو اس کتاب کے مطابق ہم نے تبلیغ کرنی ہے، اس کتاب کو بکور سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو سننا ہے اور پڑھنا ہے۔ اور دنیا میں جو مال جمع کرتا رہا اور اس کو سنبھال کر رکھا، طے لگاتا رہا، تمہارا بینک بیلنس یہ کسی کام نہ آئے گا۔ کل قیامت کے دن تم اس بینک بیلنس کو جمع کرتے ہو اپنے رشتہ داروں سے آگے نکلنے کے لیے، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے، صرف رمضان کا 1 مہینہ رکھا ہوا ہے بس، باقی 11 مہینے ضرورت مندوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسا فلسفہ کر لیا گیا کہ رمضان کا مہینہ آئے ضرورت مندوں پر خرچ کر دو، 11 مہینے وہ تڑپتا رہے، وہ چیختا چلاتا رہے۔ اور لعنت ہے ایسی سوچ پر، ایسے پیسے پر کہ جس کے پاس مالی طاقت ہو، اللہ نے تمہیں رزق دیا، یہ تمہاری عقل سے نہیں آیا۔ اللہ چاہے تو تم سے رزق چھین لے، اللہ چاہے تو تمہیں رزق وافر کر دے۔ یہ ڈیلی کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر ہر ضرورت مند کا خیال کرنا ہے تم نے۔ سورۃ عبس آیت نمبر 34 اور 37 ہے۔ اس دن یعنی قیامت کے دن آدمی اپنی بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور باپ سے، اپنے والدین سے، والدین مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے اللہ نے دنیا میں کثیر تعداد میں جوڑے بنائے، جن کے ملاپ سے انسان حقیر نطفے سے پیدا ہوا، ان سے بھی جان چھڑائے گا کہ ان کو بھی دوزخ میں بھیج دے، اللہ میری جان چھوڑ دے۔ جنہوں نے پیدا کیا، ان کو پالا،
ان کی ساری ذمہ داری اٹھائی، اس سے بھی دور بھاگے گا۔ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے ہر شخص اس روز اپنی فکر میں مبتلا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور افراتفری میں ہر شخص پڑا ہوا ہوگا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66 یہ قیامت کے دن کی یہاں بات ہو رہی ہے، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور اس کے رسول کا حکم مانتے۔ حکم اللہ کا ہے اور رسول وہی حکم انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور اسی حکم کے مطابق اپنی زندگی، ایک مثالی زندگی، عملی زندگی گزار کر لوگوں کو دکھاتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں۔ اب اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، اللہ کو اور اس کے رسول کے احکامات کے درمیان تفریق پیدا کی گئی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرد احکامات قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے وہی رسول کا فرد حکم ہے ہمارے لیے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، بعض کو یہ نہیں مانتے، یعنی بعض احکامات کو وہ مانتے ہیں اور بعض احکامات کو وہ نہیں مانتے، اور اللہ کے رسولوں کے اعمال میں بھی فرق کرتے ہیں۔ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ لوگ درمیانہ رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ درمیانہ رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 اور 151 ہے۔ بھائیو، اکابرین کی پیروی مت کیجیے، اپنے ہر عمل اور قول کی تصدیق اس قرآن سے کیجیے۔ قیامت کے دن یہ اپنے رب سے کہیں گے کہ اللہ یقیناً ہم اپنے سادات اور اکابرین کی پیروی کرتے رہے، مگر انہوں نے ہمیں صحیح راستہ یعنی قرآن مجید کا راستہ نہیں بتایا، ہمیں دوسرے راستے بتائے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اے ہمارا رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر اپنی لعنت کر، بہت بڑی لعنت کر۔ لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ کل قیامت کے دن یہ بات بھی تسلیم نہیں کی جائے گی کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، میں ان پڑھ تھا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ایک ہی سوال ہوگا، کیا انسان تجھ تک میرے رسولوں کے ذریعے میرے احکامات میری یاد کی صورت میں پہنچے تھے؟ انسان کہے گا پہنچے تھے، تو اللہ کہے گا کہ تو دنیا میں اندھا بنا رہا، میری یاد کی پرواہ نہیں کی، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ بھائیو، یہ کتاب ہدایت کی کتاب، ایسی کتاب ہے جو ہمیں سیدھا رستہ دکھاتی ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، سورۃ الانعام آیت نمبر 153، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ ہدایت کے لیے اور ذرائع تلاش نہیں کرنے، کیوں نہیں کرنے؟ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تمہیں تقیدی حکم اس لیے دیتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155، وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، لوگو یہ کتاب جو ہم نے تمہیں دی ہے بڑی بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی کتاب کے مطابق اپنے اعمال کو قائم رکھو،
واتقوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم تقوی اختیار کر کے اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔ بھائیو، یہ کتاب الفرقان کتاب ہے، اس کو یہ حاکم کتاب ہے۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، سورۃ الانعام آیت نمبر 115۔ یہ اللہ کا کلام ہے، سچائی پر مبنی کتاب ہے اور انصاف کرنے والی کتاب ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔